انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ لوگوں نے سمجھایا وقت بدلتا ہے، وقت نے سمجھایا لوگ بدلتے ہیں۔ طلاق والی لڑکیوں سے نکاح کریں، اگر ان کے پاس بچے ہوں تو بھی کریں۔ رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے بے شک۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے بے شک۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھوکہ نہیں سہارا دیتا ہے۔ حسن کے لحاظ سے ہر بیٹا یوسف ہے اور محبت کے لحاظ سے ہر باپ یعقوب ہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بصر نہیں، ساماں 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کچھ دن سوراخ پر بسیرا تھا، میں سمجھا باغ میرا تھا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی سبھی انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا۔ مقابلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کو اپنا دکھ سناؤ تو وہ ڈبل سنا دیتا ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا نہیں۔ اگر تم ایک شخص کو خود کے لیے وفادار پاؤ تو تم پر واجب ہے کہ باقی دنیا سے اندھے ہو جاؤ۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جسے لوگ دل پر رکھ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب رب کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ زندگی ایسے جیو، کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، سچ بولنے والا کبھی نہیں ہارتا۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے ورنہ امیر تو اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ ساتھ چلنا آسان نہیں ہوتا لیکن محبت اور صبر سب کچھ ممکن بنا دیتا ہے، یہی رشتے کی خوبصورتی ہے۔ محبت کا مطلب صرف الفاظ نہیں، اعتماد، سمجھ بوجھ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ چھوٹی خوشیاں ہی زندگی سنوارتی ہیں۔ اچھی بیوی مشکل میں شوہر کا ساتھ دیتی ہے، اچھا شوہر بیوی کے سکون کا محافظ ہوتا ہے، یہی کامیاب رشتہ ہے۔ شادی کے بعد محبت بدل جاتی ہے، یہ ذمہ داری، وفاداری اور خیال بن جاتی ہے اور یہی اصلی محبت ہے۔ شوہر کا غصہ واقعی ہوتا ہے، بیوی کی خاموشی گہری ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ بیوی صرف محبت نہیں مانگتی، وہ عزت اور توجہ بھی چاہتی ہے جو شوہر کی اصلی ذمہ داری ہے۔ شوہر مضبوط دکھائی دیتا ہے مگر بیوی کے سہارے کے بغیر کمزور پڑ جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ بیوی گھر کو گھر بناتی ہے، شوہر اسے محفوظ بناتا ہے، تب رشتہ چلتا ہے۔ ہر لڑائی نفرت نہیں ہوتی، کچھ لڑائیاں ایک دوسرے کو کھونے کے خوف سے ہوتی ہیں، بس سمجھنے کی دیر ہوتی ہے۔ شادی میں قصور ایک کا نہیں ہوتا، غلط فہمیاں دونوں بناتے ہیں مگر حل تب آتا ہے جب دونوں مان لیں۔ عورت طلاق مانگے تو بدکار، صبر کرے تو مثال، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا وہ روز کیا سہ رہی ہے۔ اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو معافی تو ہو جاتی ہے مگر دل کے کسی کونے میں ڈرتا ہوا سوال رہ جاتا ہے۔ خاموش عورت خطرناک نہیں، اداس عورت ہوتی ہے۔ خطرناک وہ لمحہ ہے جب وہ بولنا چھوڑ دے۔ ہر مرد لاپرواہ نہیں ہوتا، کچھ ذمہ داریوں میں دب کر جذباتی دکھانا بھول جاتے ہیں اور غلط سمجھتے ہیں۔ شوہر کا ہاتھ اٹھانا جرم سمجھا جاتا ہے مگر اس کا لہجہ وہ روز عورت کو مارتا ہے اور معاشرہ خاموش رہتا ہے۔ شوہر باہر عزت دار ہو سکتا ہے مگر گھر میں ظالم یا تضاد بہت عام ہے۔ عورت کو مارنے کے لیے ہاتھ نہیں لہجہ ہی کافی ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، بہت گہری بات ہے۔ کامیابی اور ناکامی زندگی کے دو پہلو ہیں مگر اکثر لوگ صرف ناکامی کو یاد رکھتے ہیں۔
لوگ ہمیشہ اپنی قدر نہیں کرتے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنی قدر کریں۔ ہر مضبوط دکھنے والی عورت اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر خوشی عارضی ہے اور ہر غم بھی، بس فرق یہ ہے کہ غم زیادہ دیر یاد رہتا ہے۔ زندگی ہمیشہ منصف نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ کو اپنی محنت کا صلہ صبر سے لینا پڑتا ہے۔ شوہر کی بے توجہی بیوی کے دل میں ایسا زخم چھوڑتی ہے جو کسی مرہم سے نہیں بھرتا۔ میاں بیوی کا رشتہ لفظوں سے نہیں بنتا، یہ رویوں سے مضبوط ہوتا ہے اور صبر سے چلتا ہے۔ وہ عورت جو ہر بات پر چپ ہو، در حقیقت ہار چکی ہوتی ہے اور واپسی کا راستہ نہیں دکھتا۔ جہاں انا درمیان میں آ جائے وہاں محبت پیچھے ہٹ جاتی ہے اور خاموشی بولنے لگتی ہے۔ بیٹی چاہے دشمن کی ہی کیوں نہ ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ رشتہ داروں کو خوش رکھنا ترازو میں رکھے مینڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا اچھل جاتا ہے۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ آزاد لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں جو حق پر ہوں اور غلام ان کی پیروی کرتے ہیں جو طاقتور ہوں۔ اچھے مرد پریشانی میں سگریٹ نہیں پیتے بلکہ بارگاہ الہی میں سجدہ کرتے ہیں۔ ہر کسی پر یقین نہ کریں کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے لفظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے صاحب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ دیتے ہیں۔ اپنی بھوک پر اتنا قابو رکھیں کہ دوسروں کی خوشیاں کھانے کی نوبت نہ آ جائے۔ مرد تھک جائے تو خاموش ہو جاتا ہے، عورت تھک جائے تو رو لیتی ہے، مگر دونوں کی خواہش ایک ہی ہوتی ہے، کوئی انہیں سمجھنے والا نہیں۔ ہر لڑائی نفرت نہیں ہوتی، کچھ اختلافی دل صاف کرنے آتے ہیں اگر بات ہو جائے تو۔ بیوی کا احترام لفظوں میں نہیں، رویہ اور لہجہ بتا دیتا ہے کہ محبت کتنی سچی ہے۔ بیوی کا مسکرانا اتفاق نہیں ہوتا، یہ شوہر کے رویے کا نتیجہ ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ خاموشی برداشت قیمتی امن دیتی ہے مگر بات چیت رشتے کو بچاتی ہے، یہی اصلی سمجھداری ہے۔ جہاں شک نے جگہ بنا لی وہاں سکون گھر چھوڑ دیتا ہے اور محبت تھک جاتی ہے۔ ایک مضبوط شوہر وہ نہیں جو حکم دے بلکہ وہ سمجھدار اور ساتھ کھڑا رہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب نہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں، یہی رشتہ سکھاتا ہے۔ خاموش رہنا کمزور نہیں، اکثر یہ خود کو بچانے کا ہنر ہوتا ہے، ہر جنگ لڑائی نہیں ہوتی۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ سب کچھ کہہ دینے سے سکون نہیں ملتا، کچھ باتیں دل میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ کچھ لوگ باتوں سے نہیں رویوں سے پہچانے جاتے ہیں، وقت سب واضح کر دیتا ہے۔ ہم سب ٹھیک دکھائی دیتے ہیں، اصلی کہانی تنہائی میں لکھی جاتی ہے، وہاں کوئی نہیں پوچھتا۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ رحمت والے فرشتے دکھائی تو نہیں دیتے، شاید ماں بھی انہی میں شامل ہو۔ قبر کی پہلی رات سخت ترین رات ہوگی، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، آمین۔ لٹا کے عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، کسی ظالم کی جیت یوں سرے بازار بیٹھی ہے۔ یتیم ساتھ لاتے ہیں زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گندگی اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ عقل مند کہتے ہیں کہ کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ کا دامن داغدار ہو سکتا ہے۔ صبر ایسے کرو کہ جیسے روزہ رکھا ہو، یہ سوچ کر کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ کچھ خوابوں میں وقت لگتا ہے اور خیر ہے، آپ کے لیے خدا کا منصوبہ آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہے۔ ہمت نہیں ہارنی، آغاز ہمیشہ مشکل ترین ہوتا ہے۔ کوئی بھی تم سے تمہاری ماں کی طرح محبت نہیں کرتا۔ جن کے آنے سے روشن دنیا ہوئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
دل جب تھک جائے تو سجدہ اسے پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ ماں ہماری زندگی میں خوشی اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ خدا آپ کے لیے ایک نیا دروازہ کھولنے والا ہے، اس پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو۔ اکیلے رہنا مشکل ضرور ہے مگر غلط لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ شادی میں محبت صرف الفاظ یا جذبات سے نہیں چلتی بلکہ حقیقت، سمجھ اور قربانی کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی لیکن مضبوط رشتہ یہی بنتا ہے۔